حماد کی منگنی کے لیے کون سا جوڑا بنواؤں؟ بڑی خالہ نے سدرا کی گرم پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ سدرا کو کل سے دوبارہ بخار آ گیا تھا۔ حماد کی منگنی؟ سدرا کو اندر سے کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ میں تو اب شہریار کے نام لکھ دی گئی ہوں۔ اس نے ہونٹوں کو بند کر لیا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں، آنکھوں کو کھولے بغیر چپ کے چپ رہی، لیکن دل و دماغ پر چپک کر رہ جانے والی تصویر نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کہاں کر رہی ہو حماد کی منگنی؟ بھوری خالہ نے بہن کی طرف دیکھا۔ سوچ رہی ہوں صدیقی صاحب کی بیٹی سے کر لوں۔ خاندان میں جو اتنی ڈھیر پڑی ہیں۔ بھوری خالہ نے آنکھیں ترچھی کی، ناک پھلائی اور سدرا کے بیٹ پر چڑھ گئیں۔ ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، لیکن تمہارے لاڈلے بھانجے کسی کے لیے ہاں نہیں کر رہے۔ خالہ نے اپنی بے بسی بتائی۔ تو صدیقی صاحب کی بیٹی کے لیے ہاں کر دے گا؟ بھوری خالہ اچک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ سوچا ہے میں نے، چندے آفتاب چندے ماہتاب لڑکی ہے، بس اپنی سدرا کی طرح۔ انہوں نے گمسم سے سدرا پر پیار بھری نظریں دوڑائیں۔ اب شہباز بھائی راضی کریں گے۔ شہباز بھائی جادو کے ڈنڈے کب سے گھمانے لگے۔ سدرا سختی سے آنکھیں مودے کانوں کو بند کیے بیٹھی رہی۔ میٹھے میٹھے چند رس بھرے جملے بار بار دہراتی رہی۔ شہریار کے یہی گنے چنے الفاظ و جملے تھے جن کو دہرا کر وہ اپنی توجہ بٹا رہی تھی۔ مسز خلیل کی آمد پر تمام گھر میں عجیب سی بھگدڑ مچ جاتی۔ ملازمہ کی اطلاع پر خالہ تو ننگے پاؤں ہی دوڑ گئیں۔ بھوری خالہ نے کم سے کم چپل پہن کر کنگھے کے بھی 2-4 ہاتھ بھر ڈالے۔ مسز خلیل اندر آ کر سدرا کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ وہ سرخ آنکھیں کھولے بدقت تمام ان پر نظریں جمائے رہیں۔ کچھ دیر بعد حماد کولڈ ڈرنک اور کھانے پینے کی ڈھیروں اشیاء کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کیسی زرد ہو گئی ہے میری بیٹی، مسز خلیل نے خالہ سے آہستگی سے کہا۔ ہم خود بھی بہت پریشان ہیں، بوری خالہ فوراً بولی۔ شہریار کو اطلاع دوں گی، 1 ہفتے سے اس کا کوئی فون نہیں آیا ہے۔ شہریار میاں کو خبر ہے بہن، بڑی خالہ نے جلدی سے جواب دیا۔ کوئی مصروفیت ہوگی ورنہ فون ضرور کرتے ہی رہتے ہیں۔ سنا ہے بہت بل آتا ہے باہر ملک سے فون کا۔ بوری خالہ اپنی معصومیت میں پوچھنے بیٹھ گئیں۔ حماد کے اشارے پر انہوں نے مزید کچھ پوچھنے اور کہنے کی دوبارہ ہمت نہیں کی۔ مسز خلیل کا قدم سدرا کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ ابھی انہیں بیٹھے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ شہریار کا فون آ گیا۔ سدرا جو نقاہت کے سبب آنکھیں نہ کھول سکتی تھی، جی گئی پوری کی پوری، زندگی سے بھرپور حرارتوں کے ہمراہ۔ شاید اس کے لیے اب یہی مناسب تھا۔ مسز خلیل کی موجودگی میں سدرا سے گفتگو نہ کر سکیں۔ ماں کو یہاں موجود پا کر شہریار کو خوشی ہوئی۔ وہ انہی سے سدرا کے بارے میں مفصل حالات بھی پوچھتے رہے اور اتنے دنوں فون نہ کرنے پر معذرت بھی کی۔ سدرا کو کسی اسپیشلسٹ کو دکھانے کی درخواست کے ساتھ روپے پیسے کے بے دریغ خرچ کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ مسز خلیل نے حرف بحرف تمام کی تمام باتیں گھر والوں تک پہنچائیں۔ سدرا اسپیشلسٹ ہی کے زیر علاج ہے، حماد نے کولڈ ڈرنک مسز خلیل کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بھی اگر سدرا چاہیں تو وہ دن بدن کمزور ہوتی سدرا کی حالت سے خود بھی پریشان تھے۔ کیوں سدرا؟ وہ اس کی طرف مڑے۔ میرا تو خیال ہے تم کچھ دنوں کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاؤ۔ مسز خلیل نے بہت بڑے ہاسپٹل کا نام لیا۔ میں لے چلتی ہوں، میں پچھلے ہفتے سے خاصی بہتر ہوں۔ خواہ مخواہ ڈاکٹرز بدلنے سے کیا فائدہ؟ پھر یہ کہ سب لوگ پاس بھی رہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں حماد سے ٹکرا کر جھلمل ہو گئیں۔ وہ اس کے بعد کچھ بھی نہ بول سکیں۔ اس سمے نہ جانے کیوں حماد کو سدرا کے جواب سے دلی سکون ملا۔ کم سے کم اس نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا تھا۔ مسز خلیل جاتے وقت سرخ نوٹوں کی ایک گڈی بھی چپ چاپ سدرا کے سرانے رکھ گئی تھیں۔ سدرا نے تو اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا، البتہ بھوری خالہ نے گن کر باقاعدہ 5000 روپوں کی اطلاع بھی پھیلائی اور بھانجی کے روشن نصیبوں پر چٹ پٹ بلائی بھی لیں۔ بھلا ایسی سسرال کس کو نصیب ہوئی تھی؟ ادھر شیطانی ٹولے کو خبر ہوئی، پھولے بھٹکے احسن بھائی نے فون کیا، آگے کے پروگرام کینسل کر کے جس کو جس طرح سیٹ ملی واپس لوٹ آئے۔ حماد کی ذمہ داریاں کم ہوئیں۔ ناظری اور مونا نے مستقل پلنگ کا گھیراؤ کر لیا۔ سب باری باری پوچھنے لگے، ہنسنا بولنا سب کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ تم نے یار پورے 8 دن آفس سے چھٹی لی، نہ شیف کا ہوش، نہ کھانے کی پرواہ، وہ بھی سدرا کے لیے؟ بھوری خالہ کی تفصیلی اطلاع پر احسن مطالعے میں مصروف حماد کے کمرے میں جھانک گھسے۔ وہ تو صرف یہ جانتے تھے کہ ان دونوں میں پل بھر کے لیے بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بعض دیوانے مجنوں اپنی محبت سینت کر رکھتے ہیں، خفیہ، چھپا کر اتنی رازداری برتتے ہیں کہ خود کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے۔ آپ لوگ بھی تو باجامات تفریح کرنے چل دیے۔ نانو بیمار، امی کا بلڈ پریشر ہائی، پھر اس پرائی لڑکی کو کون سنبھالتا؟ کم سے کم 1 یا 2 کو یہاں رہنا چاہیے تھا۔ وہ پیار سے آگے دکھانے لگے۔ احسن اور ان کی بنتی بھی خوب تھیں۔ چلو یار، نیکی کا صلہ تو ملے گا، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ احسن بھائی مامو شہباز کی طرح زندگی کو یوں ہی لینے کے عادی تھے، آسان، سہل۔ مسز خلیل اس دوران 2 مرتبہ اور آئیں۔
जिस दिन सिदरा का बुखार टूटा, नानू ने अनवा अक़साम के खाने पकाकर मस्जिद में भेजे। मोहल्ले में मिठाई बाटी, बकरे मुर्गे सभी तो सदका हुए। जब कहीं लड़की को सेहतयाबी नसीब हुई, सब अपनी अपनी जगह बेहद खुश और पुरसुकून थे। न जाने क्या बात थी, सिदरा में एक ऐसी कशिश थी कि हर कोई इससे मानूस ज़रूर था। उसकी आदतों से इख्तिलाफ़ के बावजूद वो सबको प्यारी थी, सिवाय ज़रीना के। एक छोटी सी ट्रीट मेरी तरफ से, एहसन भाई की पेशकश पर सब ने चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर खुशी का इजहार किया। अनवर और असगर तो सोफे पर औंधे हो गए। उन्हें खाने पीने की तकरीब से अजहद लगाव था। इंतज़ाम कहाँ किया जाए? जहांगीर जो आंखों पर हाथ रखे सोने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ थे, उठकर बैठ गए। अब्दुल खालू के घर भूरी खाला को मुंतज़िम बनाया जाए। अक्कू को हर मौके पर नई बात सोचती थी। तौबा करो, तमाम मोहल्ले के काकरोच और चूटियों का अल्लम गल्लम खिलाएंगी, और वो भी वक्त पर नहीं। 2-3 दबी दबी आवाज़ों में एहतजाज किया गया। नानू के घर कर लेते हैं, इफ्तिखार ने तजवीज़ दी। नानू के घर? सफाई करते करते हड्डियाँ पसलियाँ चूरा हो जाएंगी। राशिद अपने हाथों को दबाने लगा। इस सफाई सुथराई से वो सदा से एलर्जिक था। फिर कहाँ? सब एक दूसरे को देखने लगे। हमाद के घर। आखिर घर यही था, आखिरी घर यही था। सबका पसंदीदा, नफासत से भरा छोटा सा घर, लेकिन खूबसूरत। हमारा घर 200 गज पर है, छोटा पड़ेगा। आप कहते हैं कि म्यूज़िक वगैरह का भी ये चक्कर होगा? न जाने क्यों हमाद उलझे उलझे लगे। अभी छत पर कनात बांध लेंगे, पंखों वगैरह का मसला भी नहीं होगा। एहसन भाई की बात हमाद रद्द करना नहीं जानते थे। एहसन भाई की बात हमाद रद्द करना नहीं जानते थे। इंतज़ाम सादा लेकिन पुरतकल्लुफ़ था। सब ने ही तो जान लड़ा दी थी। यूँ भी सिदरा की शादी अगले माह की 25 को तय हो गई थी, और सबको पता था ये उसके मैके में आखिरी तकरीब है। सिदरा के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इत्तेफाक से शहरयार भी कराची में थे। उन्होंने आने का वादा भी किया था। तमाम कज़न्स की जानिब से मौसीकी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। हमाद गिटार अच्छा बजाते थे, अक्कू पियानो, एहसन भाई की आवाज़ बहुत अच्छी थी, नाज़ली सुर खूब लगाती थी। तो फिर शहरयार तमाम वक्त बैठेंगे, और तमाम कज़न्स की राय में यह सिदरा के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात थी। नानी ने झिलमिल जोड़ा बनवाया था। बेले की ढेरों कन्या सिदरा का अपना इंतखाब था। तैयार होने के बाद खुद सिदरा भी अपने आप को नहीं पहचान पाई। इतनी तवील बीमारी से उठने के बावजूद उसका चेहरा कुछ अनजानी और कुछ जानी पहचानी खुशियों के हवाले से चमक रहा था। तकरीब को 5 बजे शुरू होना था, और शुरू भी हुई। शहरयार पहली मरतबा आ रहे थे, इन पर किसी किस्म का गलत इंप्रेशन डालना हरगिज़ मकसूद न था। शहरयार की आमद के साथ ही केक काटा गया। सब ने तालियां बजाईं। शहरयार बहुत खूबसूरत और कीमती सुर्ख और सब्ज़ बनारसी साड़ियाँ साथ लाए थे। आपसे मुलाकात की बेहद ख्वाहिश थी। एहसन भाई उधर ही चले आए। हिम्मत बहुत मुस्तैदी से सबको खाने खिलाने पिलाने में लगे हुए थे, लेकिन थे बेहद खामोश। सब ने ही महसूस किया वो एकदम चुप थे। किसी ने उससे थकन जाना, कोई से उनकी आदत समझा। कभी कभी उन्हें खामोशी के लंबे दौरे पड़ जाते थे। मैं भी आप सबसे बहुत पहले मिलने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन क्या करूं, बिजनेस ने ऐसा जकड़ रखा है कि लम्हों की फुर्सत नहीं होती। शहरयार अपनी मखसूस मुस्कुराहट समेटे रहे। भाई आप बिजनेस से कुछ कुछ तवज्जो हटाइए। आखिर शादी के बाद क्या करेंगे? वो हंस दिए। घरेलू जिंदगी भी वक्त देना पड़ता है। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। वो देर तक सिर्फ मुस्कुराते रहे। बमुश्किल 1-2 चीज़ें चखीं और सिदरा की तरफ चले आए। सिदरा, अब इजाज़त चाहूँगा। अभी से? वो हंसते हंसते रुक गई। अभी तो आप आए हैं। ज़रूर रुकता, लेकिन मेरे प्रॉब्लम्स तुम अच्छी तरह जानती हो। ना दिन अपना ना रात अपनी। देख चुकी हो ना। ऐनी गवाह। वो शरारत से उसकी आंखों में झांकने लगी। मैं तो आपकी प्रॉब्लम से वाकिफ़ हूँ, लेकिन आप नहीं। शादी के बाद क्या करेंगे? उसने आहिस्तगी से पूछा। सभी तो इस तरफ मुतवज्जो थे। शादी के बाद पार्टी का डर ना होता तो वो सालिम सिदरा की सी आंखों में डूब जाते। तुमको भी बिजनेस में फंसा दूंगा। उन्होंने एक मुकम्मल और मुस्तकिल मुस्कुराहट सिदरा की लबों पर टिका दी। कुछ देर तो रुक जाएं शहरयार, म्यूज़िक का भी प्रोग्राम है। हमाद बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। उसकी आंखें मुलतजी थीं। बीमारी के बाद के दिनों में वो अक्सर अपने कमरे में लेटी लेटी हमाद के कमरे से गिटार की आवाज़ सुना करती थी, और उसे अभी अभी नाज़ली ने बताया था कि बहुत रात गए जो बांसुरी की मीठी लय उसे नींद की तरफ ले जाती थी, वो भी हमाद ही का कमाल था। जाने शहरयार, वो लफ्ज़ उसके अंदर बख्ती शोले भड़का डालता था। तुम्हारी वजूद की नगमगी ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। ऐसी म्यूज़िक से मेरी रूह कब सैराब होगी। वो सिर्फ उसे ही देख रहे थे। सिदरा लजा गई, शर्मा गई, और फिर मज़ीद इसरार भी ना कर सकी। शहरयार का खूबसूरत लहजा, दिलफरेब शाइस्ता अंदाज, उनके क़ुर्बत, खूबसूरत ख़यालात वाले शहरयार खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज में माज़रत करते रुखसत हुए, और सिदरा तशना तशना की रह गई। प्यासी रूह समेटे उसने मूना की तरफ नज़र दौड़ाई। तबरेज़ को देखा। ज़िंदगी से मुकम्मल और भरपूर खुशियों वाले तबरेज़, और मूना को देखते देखते वह थकन महसूस करने लगी।
حماد بانسری بجا رہے تھے، میٹھی میٹھی پرسوس آواز۔ وہ ناصری کے زانوں پر سر رکھے رکھے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ جیسے جیسے سدرا کی شادی نزدیک آ رہی تھی، نانو کا گھر مہمانوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ مسز خلیل ہر 8ویں دن آتی، سدرا کو لے کر شہر کے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز پہنچ کر چیزیں پسند کرواتی اور بھاؤ تاؤ کیے بغیر سامان پیک کروا ڈالتی۔ ساتھ میں جو بھی جاتا واپسی میں ایک ایک لفظ سب کے کانوں میں پھونک ڈالتا۔ سب انگشت بدندہ سنتے اور سدرا کی نصیبوں پر رشک کرتے۔ ماں باپ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی کیسا جھلمل نصیب لائی تھی۔ زرینہ کے پورے وجود میں آگ سے بھر جاتی۔ وہ بھی تو اسی خاندان کی لڑکی تھی، حسین تھی، خوبصورت تھی، تھوڑی بہت پڑھی لکھی بھی تھی۔ اس کا اب تک ایسا کوئی رشتہ کیوں نہ آ سکا تھا؟ جس دن سدرا مایو بیٹھی، مسز خلیل اتنی مٹھائی لائیں کہ محلہ محلہ بانٹنے کے بعد بھی ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ شہریار کسی اونچی پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کے چکر میں کچھ گھنٹوں کے لیے رک گئے تھے۔ مہندی کو مایو کے 2 دن بعد کر دیا گیا تھا۔ شہریار میاں مہندی والی رات تک پہنچ جائیں گے، آپ سب دل کھول کر رسم کیجیے گا۔ خوشی سے مسز خلیل کا چہرہ دمک رہا تھا۔ زرد کپڑوں میں ڈھکی سدرا کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے دل ہی دل میں سدا سہاگن رہنے کی ہزاروں دعائیں دے ڈالیں۔ اے رب کریم، اس پیاری سی معصوم سی لڑکی کو ذہنی، جسمانی، قلبی سکھ حاصل ہو۔ اور ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبولیت بھی پا گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مسز خلیل کے جانے کے بعد مونا نے سوچوں میں گم سدرا کو ٹوکا دیا۔ اب ان کے سوا کیا سوچ سکتی ہے؟ ناصری چھیڑنے لگی۔ اتنا خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مونا ہنسی۔ کھانا پک گیا ہو تو سدرا کو کھلا دو، یہ صبح سے بھوکی ہے۔ بڑی خالہ اکو کے ساتھ اندر آ گئیں۔ کیا ہو رہا ہے دلہن بیگم؟ چہرے پر ابھی سے 12 بج رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ اکو پاس بیٹھ کر اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ کتنے ڈھیر سے سیٹ پہنچوائے تھے مسز خلیل نے، سدرا کے بھی اور بہنوں بھانجیوں کے بھی۔ پھر کیا کروں؟ وقوع مقوع ہنجھڑا گئی۔ ارے بھائی، جب دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں تو چھپائی کیوں بیٹھی ہو؟ اگر ہم بھی تو فیضیاب ہوں۔ اکو کا دل سدرا کی جدائی سے بوجھل تھا۔ کیا بکواس کیے جاتے ہو بیٹا؟ خالہ روحان سی ہو گئی۔ چند گھنٹوں کی مہمان ہیں، پھر شہریار کی طرح یہ بھی کہیں پیرس اور کہیں سنگاپور گھومتی پھرے گی۔ ہم تو آواز کو بھی ترس جائیں گے۔ اسی لمحے حماد اندر داخل ہوئے، ٹرے میں کھانا سجائے۔ آہستگی سے پلیٹ انہوں نے سدرا کے سامنے رکھ دی۔ ہیں، آپ کب سے خانسامہ گیری کرنے لگے؟ اکو ہنسنے لگا۔ اور وہ بھی سدرا کی؟ آپ دونوں کی تو چونچیں ہمیشہ ہی لڑتی رہتی تھیں۔ حماد کچھ نہیں بولے، ایک نگاہ سدرا پر ڈال کر الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ کیا بات ہے بھائی؟ حماد بھائی جیسے انسان کو جاتے جاتے جذباتی کر ڈالا۔ اکو چھیڑ رہا تھا اور وہ انگلیاں مسل رہی تھی۔ بعض لوگ ہمارے کتنے قریب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، لیکن دل، ذہن، دماغ رکھتے ہوئے بھی جانتے بوجھتے نہ جانے کب، کیسے اور کس لیے ہم دوسروں کے حق میں ایسا فیصلہ دے ڈالتے ہیں کہ اس کی اپیل کو اجازت کے حق سے بھی محروم کر ڈالتے ہیں، تو پھر خاموش رہنے اور پچھتانے کے سوا ہمارے پاس رہ بھی کیا جاتا ہے؟ سدرا کے حلق سے ایک نوالہ بھی نیچے نہ اتر سکا۔ ڈھولک کی تھاپ پر گانوں کا سلسلہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ خوب پریکٹس ہو رہی تھی۔ مسز خلیل نے آس پاس سے کافی لڑکیاں بلائی تھیں۔ سدرا کی نانوں کو بتایا تھا کہ وہ مہندی لے آئیں اور تمام رسومات پوری کر لیں۔ گانوں کی پریکٹس آخری مراحل میں تھی۔ رات 11 بجے روانگی تھی۔ 12 بجے کی فلائٹ سے شہریار کو کراچی پہنچنا تھا۔ رات کھانے کے بعد جانے کا پروگرام تھا، لیکن مغرب کے بعد ہی سکینہ کے فون نے پورے گھر میں کوہرام مچا دیا۔ مسز خلیل کو برین ہیمرج ہو گیا تھا۔ ہنستی مسکراتی مسز خلیل 2 گھنٹے کے اندر اندر زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ سب لوگ اسپتال میں کھڑے ایسی دعا مانگ رہے تھے جس کا انہیں بھی یقین تھا کہ کچھ قبول نہیں ہوگی۔ شہریار کا فون بھی سکینہ نے ہی ریسیو کیا۔ شہریار میاں، بیگم صاحبہ تو اسپتال میں ہیں، آپ اس نمبر پر ڈاکٹر رضوی سے بات کر لیں۔ وہ رو رو کر چیخ کر انہیں بتا رہی تھی، التجا کر رہی تھی، اور آپ جلدی سے آ بھی جائیں۔ ابھی اسپتال سے سدرا بی بی کا فون آیا تھا۔ آپ کب تک آئیں گے؟ جلد آ جاؤں گا۔ انہوں نے فون رکھ کر سکینہ کے بتائے ہوئے نمبر پر فون ملایا۔ شہریار، آپ کو تو 2 گھنٹے بعد یہاں پہنچنا تھا۔ سدرا ڈاکٹر رضوی کے کمرے میں موجود تھی۔ جانے شہریار، میٹنگ سے اٹھتے اٹھتے دیر ہونے پر فلائٹ مس ہو گئی۔ اب میں کل شام تک پہنچوں گا۔ امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ فوراً آنے کی کوشش کریں۔ میٹنگ ایسی کیا ضروری تھی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بحث پر اتر آئی۔ سدرا 50 کروڑ کا مسئلہ تھا، کیسے گنوا ڈالتا؟ بہرحال اب آپ جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ ماں جی کی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ کی موجودگی سے وہ جلد صحتیاب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی سے وہ جلد صحتیاب ہو جائیں۔ اور شہریار کو کیسے بتاتی کہ وہ اب چند سانسیں بھی مشکل سے لے پائیں گی؟ ہاں ڈیئر، ضرور، لیکن کل تک ہی آ سکوں گا نا۔ آپ کو 2-3 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ قوم بخوا دیر کی، اسے سچ مچ غصہ آ گیا۔ مسز خلیل بیمار نہ بھی ہوتی تو شادی بھی تو تھی، اور وہ بھی کسی غیر کی نہیں، خود شہریار کی اپنی شادی۔ تم بزنس کی باریکیاں نہیں جانتی، احساسات اور جذبات قربان کرنا پڑتے ہیں۔
وہ معاملے کی نزاکت سے ناواقف اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کل آپ کب تک آ جائیں گے؟ رات تک آ سکوں گا، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں مل سکتی، 8 گھنٹے کا ٹرانزٹ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اوہ میرے خدا، اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ فون رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ ڈاکٹر رضوی مسز خلیل کی موت کی خبر لیے اندر داخل ہو گئے۔ یا الہی، وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب شہریار گھنٹے گھنٹے سے فون کھٹکھٹا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ شاید گھر کے افراد شہریار سے ان کی ماں کی موت کی خبر اس وقت تک ضرور چھپا لیتے جب تک وہ کراچی پہنچ نہ جاتے، لیکن ڈاکٹر رضوی انہیں اطلاع اسپتال ہی سے دے چکے تھے۔ شہریار ڈاکٹر صاحب نے ماں جی کو جلد سے جلد دفنانے کو کہا ہے، ان کی جسمانی حالت۔ وہ اٹکنے لگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو اچھا، پھر انہیں دفن کرو، اور سنو، اندر کے کمروں کو اچھی طرح سے تالے لگوا کر چابیاں اپنے پاس رکھ لینا، خاص طور سے امی جان کا کمرہ۔ اس کمرے کی الماری میں تمام اہم دستاویزات موجود ہیں۔ جی اچھا، آپ پریشان نہ ہو، سب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے۔ سدرا نے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلیوں میں سمیٹ لیا۔ مسز خلیل کے جنازے کے ساتھ ہی محلے والے بھی رخصت ہو گئے۔ نانو کی پوری فیملی پہلے ہی جا چکی تھی۔ نانا نواسی کی شادی کے اس طرح رک جانے پر از حد رنجیدہ تھے۔ نانو کی رائے میں اب سدرا کی شادی چہلم کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے تھی۔ نجیہ خالہ کے گھر والوں کے ساتھ ایک ایک کر کے سب رخصت ہونے لگے۔ بڑی خالہ ازحد افسردہ تھیں، اتنی امیر کبیر خاتون کا سگا بیٹا جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ رہے مسز خلیل کے رشتے دار تو انہیں کون اطلاع دیتا؟ خود سدرا شہریار کی سگی بہن کے ایڈریس سے ناواقف تھی۔ فون پر اس نے شہریار کو بہن کو اطلاع کرنے کی خاص تاکید کر دی تھی۔ بس تھے تو سدرا کے گھر والے تھے، جو گھر کے فرد کی طرح ایک ایک کام میں آگے رہے۔ وہ بات شہریار کے دل میں کوئی کانٹا نہ پھنس جائے، کوئی خلش نہ رہ جائے۔ بیٹی تم کہو تو میں بھی تمہارے پاس ہی رک جاؤں۔ جنازے کے بعد ہی بڑی خالہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ عجیب سے حالات تھے، وہ اس گھر کی ہونے والی بہو تھی، نہ جانے شہریار کے آنے تک کیا سوچے بیٹھی تھی۔ نہیں خالہ امی، میں بھی واپس جاؤں گی، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ آپ حماد سے کہیں وہ رک جائیں، میں ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، وہ اسے پیار کرتی ہوئی چل دی۔ انہیں اندازہ تھا، یقیناً سدرا کو زبردست ذہنی دھچکا لگا تھا۔ یوں خوشیوں میں اچانک دکھوں کی فصل اگائی تھی تو دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی چھمبے کی بات تو نہیں تھی۔ یوں سبھی اس کے حوصلے کی داد دے رہے تھے۔ کتنے پرسکون انداز میں وہ مسز خلیل کے ہر کام میں پیش رہی تھی۔ مسز خلیل کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ، رکا، ٹھہرا، ہر قدم بتاتے ہوئے اسے ہمیشہ یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کے درمیان ہیں۔ اسے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ مسز خلیل نے اسے اپنی ایک ادنا سی ملازمہ سمجھا ہو۔ وہ اسے بیٹی کی طرح سمجھتی آئی تھیں۔ منگنی کے بعد جس چاہت اور محبتوں سے انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، وہ سب کچھ سدرا کے دل پر نقش تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ اس سے اسی محبت اور لگاوٹ سے پیش آئیں گی، لیکن زندگی نے انہیں یہ مہلت نہیں دی۔ اس سے پہلے کہ سدرا دلہن بن کر ان کی خوشیوں بھرے آنگن میں اترتی، وہ منہ موڑ گئیں، اور اسی لیے ان کی موت سے لے کر اب تک سدرا کے آنسو نہ تھم سکے تھے۔ وہ مستقل رو رہی تھی، ہر کام میں آگے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی تیزی سے رواں دواں رہے۔ حماد کمروں میں تالے ڈال رہے تھے۔ تالوں کو کھینچ کھینچ کر چیک کرنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نظر نہ آ سکے۔ وہ خاموشی سے باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اکثر مسز خلیل سیمنٹ سے بنے فرش پر رات کو ٹہلا کرتی تھیں۔ وہ سامنے بیٹھ کر انہیں آتا جاتا دیکھتی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی تمام کی تمام مسز خلیل اس کے سامنے موجود تھیں۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں سر نیچا کیے بیٹھی رہی۔ حماد بھی قدرے دور بیٹھے اس کی اندرونی کیفیت محسوس کرتے رہے تھے۔ دلہن بننے والے سدرا کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ خاندان کے اور تمام افراد کی طرح وہ بھی سکتے کسی حالت میں تھے۔ مسز خلیل 2 دن بعد بھی جا سکتی تھی۔ اس کی شادی کے بعد دنیا سے منہ موڑ لینا کون سا مشکل تھا؟ سدرا وائستگی سے اسے قریب آ بیٹھے۔ بہت رات ہو گئی تو چیکنگ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر زیادہ دیر رکنا ہو تو اکو کو بلوا لو، میری گاڑی کے کاغذات مکمل نہیں ہیں۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ اس نے ہتھیلیوں سے سوجی ہوئی آنکھوں کو مسل دیا۔ میں سمجھی آپ ابھی تالے لگانے میں مصروف ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے کھڑی ہو گئی۔ ہمارے نے اندازہ کیا سدرا کے قدموں میں قدرے لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اسے سہارا دیے گاڑی تک لائے۔ وہ دروازہ کھول کر بٹھایا، دروازہ بند کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے۔ کافی دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد انہوں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بالکل خاموش بیٹھی، خشک آنکھ لیے صرف سوچے جا رہی تھی۔ دور، بہت دور، گہری، بہت گہری۔ سدرا کہاں جاؤ گی؟ انہوں نے اسے چونکا دیا۔ نانو کے ہاں یا نجیہ خالہ کے پاس؟ آپ کے ہاں، اس نے بغیر ان کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ہاتھ اندر کر لو۔ سدرا نے کوہنی آگے نکال رکھی تھی۔ اچھا، فرما بردار بچی کی طرح اس نے ان کے کہنے پر پورا عمل کیا۔ شیشہ بھی چڑھا لو، حالات مخدوش ہیں۔ اس نے پل بھر توقف کے بعد شیشے کو بھی چڑھا دیا۔ شہریار کب تک پہنچیں گے؟ کل رات تک فون کر کے بتائیں گے۔
وہ ایک لمبی لیکن ہلکی سی سسکی لے کر رہ گئی، جیسے اس کی یہ آخری سسکی ہو۔ صبح سدرا اٹھی تو قدرے خنک موسم تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا جسم کے آر پار ہوئی جا رہی تھی۔ وہ یوں ہی باہر نکل آئی، لمبے ڈھیلے لباس میں، بالوں کو اس نے پونی کی شکل میں اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس کا دل، ذہن، دماغ تپتی بھٹی بنا ہوا تھا۔ وہ تمام رات جاگتی رہی تھی، ایک پل بھی پل کے نہ چھپک سکی تھی۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہے، یا تو اسے پہن لو یا اندر آ جاؤ۔ حماد اپنی ماں کی سیاہ شال لیے اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سردی سردی تو نہیں ہے، حقیقتاً وہ اب تک یک ہوا کے ساتھ سے آ رہی تھی۔ اس کے اندر جو الاؤ دہک رہا تھا، جو شعلے بھڑک رہے تھے، ان کے سامنے ان خوبصورت ٹھنڈی ہواؤں کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی۔ گرمی بھی نہیں ہے۔ حماد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، ایک جوابی مسکراہٹ سمیت۔ اس نے شال تھام لی۔ وہ شنگرفی لبوں کو جنبش دے کر مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ان کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ابھی شہریار کا فون آیا تھا، وہ 9 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ چابیاں تو حفاظت سے رکھی ہیں نا؟ جی ہاں، بے حد حفاظت سے۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگی۔ 7:30 بجے تک تیار ہو جانا، ایئرپورٹ پر میں اکو، جہانگیر اور نازلی بھی ساتھ جائیں گے۔ حماد خاص طور سے اسے تاکید کرتے ہوئے 2-4 قدم آگے ہو لیے۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے جاتے ہوئے حماد کو پیچھے مڑ کر آواز دی۔ نہیں، امی پراٹھے بنا رہی ہیں، ابھی کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ 2 دفعہ ملازموں سے تیار ہونے کا کہہ کر آئی تھی، ایک مرتبہ اکو بھی آیا۔ وہ کسل مندی سے کروٹیں بدلتی رہی، ادھر ادھر گھومتی پھری، تیار نہیں ہوئی۔ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر آپ فوراً سے پیشتر تیار ہو جائیں سدرا بیگم، اس لیے کہ اس ناگہانی دکھ میں شہریار کو سب سے زیادہ آپ سے مل کر تسلی ہوگی۔ اکو ہنستا مسکراتا کمرے میں آ گیا۔ وہ پلنگ پر لیٹی کسی کتاب کی برگردانی میں مصروف تھی۔ سدرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکو سے جلدی سے تیار ہونے کا مشورہ دے کر باہر نکل گیا۔ ادھر سے جہانگیر اور نازلی کو بھی پک کرنا ہے، مونا اور رضیہ بھی جائیں گے۔ چلنا نہیں ہے بھائی؟ آدھے گھنٹے بعد بھی وہ باہر نہ نکلی تو ہم خود ہی اندر چلے آئے۔ بہرحال انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ کیا کہتی ہو، نہیں جانا؟ وہ سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نہیں۔ سدرا نے حماد کو ایک لمحے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ یہ چابیاں شہریار صاحب کو دے دیجیے گا۔ اس نے پورا گچھا حماد کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ کھانا کھا لینا، ہمیں واپسی میں شاید دیر ہو جائے۔ شہریار کو آپ گھر تک چھوڑنے جائیں گے حماد؟ اس نے جاتے جاتے حماد کو روک لیا۔ ظاہر ہے انہیں اتنے بڑے صدمے کی حالت میں تنہا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اصولاً تمہیں بھی جانا چاہیے تھا۔ ان کی چیزیں ان کے حوالے کرنا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ساری چیزیں آج ہی دیں گے؟ وہ تکیے کے سہارے بیٹھ گئی۔ ہاں بھائی، چابیاں ہمارے پاس تھیں، اس لیے دستاویزات وغیرہ چیک کروا دوں گا، باقی چیزوں کا تو مجھے بھی علم نہیں کہ کہاں کیا رکھا ہے۔ وہ گھمبیر سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ وہ جانے لگے تو سدرا بیٹھ سے نیچے اتر آئی۔ حماد، مناسب سمجھے تو یہ بھی شہریار کو آج ہی دے آئیں۔ اس نے مخروطی انگلی سے ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی ان کی ہتھیلی پر اس تیزی سے رکھی کہ وہ حیرت میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ آپ کی کار کی ڈگی میں نے سیاہ رنگ کا ایک اٹیچی کیس بھی رکھ دیا ہے، اس میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو اب تک مجھے دی گئیں۔ وہ رکی۔ اس کی چابی یہ ہے۔ سدرا نے جھک کر تکیے کے نیچے سے ایک چابی اور نکالی۔ کیا پاگل پن ہے سدرا؟ حماد پل کے جھپکاتے ہوئے اس کی ذہنی کیفیت پر غور کرنے لگے۔ عقل آ جانے کو آپ پاگل پن کہتے ہیں؟ کبھی تو ہماری حمایت میں بھی کچھ کہہ دیا کریں۔ وہ جو بہت دنوں سے منو بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکی تھی، بوجھل ہو گئی تھی، ٹوٹنے لگی تھی، ہلکی پھلکی ہوتی چلی گئی۔ نرم نرم پھوار، گیلی گیلی اور ٹھنڈی پھوار۔ سدرا، حماد قدرے تیز آواز میں بولے، شہریار کی والدہ کل فوت ہوئی ہیں۔ کتنا صدمہ ہوگا انہیں، وہ اپنی ماں کو کندھا بھی نہ دے سکیں۔ ہاں تو وہ اپنی بیوی کو بھی کندھا نہیں دے سکیں گے۔ ان کی میٹنگز، اپوائنٹمنٹ، نفع بخش بزنس، صبح شام، رات دن، دن رات، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں الجھا ڈالیں گی۔ میری بیماری میں وہ مجھے ایک بھاری چیک بھیج کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں تنہا بستر پر لیٹے لیٹے اسی طرح مر جاؤں گی جس طرح مسز خلیل کل بد نصیبی کی موت مر گئیں۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، بالکل درست۔ شہریار ٹیلی فون پر تعزیت کرنے والوں کی فہرست میں سرِ فہرست رہے۔ اس کی آنکھیں شدت غم سے ابل پڑیں۔ سدرا، انہوں نے اسے نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جانتے تھے کہ شدید صدمے نے اس کے اعصاب پر نہایت برا اثر ڈالا ہے، تمام حصیں سلب کر لی ہیں، قوت فیصلہ کو پاش پاش کر دیا ہے۔ سب جو کل سے نہایت پرسکون سمجھ رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے، نادانی کر رہے تھے۔ وہ تو اپنے اندر ایک طوفان اٹھائے ہوئے تھی، وہی تباہ کن طوفان جو آنے سے پہلے خاموش ہو جاتا ہے، اپنی آوازوں کو، ہلچل کو، تیزی کو اندر ہی اندر گھونٹتا رہتا ہے۔ جانتی ہو سدرا، انہوں نے سینے سے لگی سدرا کو ہولے سے تھپ تھپایا، مہندی کی رسم کی اطلاع سب کو تھی، سب جانتے ہیں
تمہاری شادی کے لیے 5 تاریخ کو مہینہ بھر پہلے سے ہال بک ہے، اور اب ذرا سی جذباتیت میں تم شادی سے انکار کر رہی ہو اور سامان واپس کر رہی ہو۔ انہوں نے مٹھی میں دبی انگوٹھی واپس اس کی طرف بڑھائی۔ سامان واپس کر رہی ہوں، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، لیکن شادی سے انکار نہیں کیا۔ وہ ان کے چکلے چوڑے سینے میں منہ چھپائے گلنار ہو گئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت مجھے شوہر کے کاندھے کی محتاجی درکار ہے، آپ کے کاندھے کی۔ سدرا نے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کے کاندھے سے سر ٹیک دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اسے کب جدا کرنا چاہتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہی، دل پکار رہا ہے، سدا سے، ہمیشہ سے، لیکن مجھے کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا۔ وہ اندر ہی اندر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ دل کے سچ مچ کے فیصلے نے سدرا کے دل و دماغ اور روح پر جمے ہوئے بوجھ کو اتار کر پھینک دیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی افسانے مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔